نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 25 پارے کا خلاصہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، کہ الہ العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے۔ تو اس حدیث میں جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیے کہ مل اسلام، مل احسان، مساعہ۔ تو جب جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا مسئلہ سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں۔ میں جتنا سوال کرنے والے کو علم ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو علم ہے۔ یعنی مفہوم کیا ہے کہ مجھے بھی قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں، اے جبریل امین آپ کو بھی قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے ہی پاس ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کوئی نہیں جانتا۔ اور آگے سورۃ شعراء شروع ہو رہی ہے، حامیم عین سین کاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ویسے ہی وحی کی جاتی ہے جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی کا وہی طریقہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پہ تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وحی کے بارے میں بتایا کہ آپ پہ وحی کیسے آتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر وحی سیٹی کی شکل میں آتی، وحی سیٹی کی شکل میں آتی۔ اور آپ نے فرمایا جب سیٹی کی شکل میں وحی آتی تو بڑی سخت ہوتی تھی، یعنی آپ پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی۔ اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت سردیوں میں وحی آتی، سخت سردیوں میں وحی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ ہاں یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وحی کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی تو جو وحی اللہ کی طرف سے آتی من و عن آپ کو وہ یاد ہو جاتا۔ اسی طرح وہ پیغام، وہ قرآن، جو بھی اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی وہ آپ کو یاد، کہ کبھی کبھی وحی انسانی شکل میں آتی، انسانی شکل میں۔ آپ نے ایک صحابی کا نام بھی بتایا، اس کا نام تھا دہیہ کلبی۔ وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، اس کی شکل میں وحی آتی۔ اور کبھی کبھی وحی صحابہ کے سامنے بھی آ جاتی، صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تو فرشتہ سامنے آ جاتا، اگرچہ انسانی شکل میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا۔ آدمی کیسا؟ فرمایا کہ اس نے شدید بیاض لا یری علیہ اثر السفر۔ صحابہ کہتے ہیں حیرانگی والی بات یہ تھی کہ کپڑے بہت زیادہ سفید، بال بہت زیادہ سیاہ، بڑا ہی خوبصورت انسان تھا، سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ یہ پوائنٹ کی بات کہ اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ انسان لمبا چوڑا سفر کر کے آیا ہے۔ سفید کپڑے پہنے ہو تو انسان شام کو جائے تو کپڑے اس پہ مٹی پڑ جاتی ہے اور بالوں پہ بھی مٹی پڑ جاتی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے بھی بڑے سفید، اس کے بال بھی بہت سیاہ، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شاگردوں کی طرح وہ بیٹھ گیا، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے سوال کرنے شروع کر دیے، مل اسلام، مل احسان، مساعہ۔ نبی علیہ السلام جواب دیتے رہے۔ بعد میں وہ چلا گیا، سوال کرنے کے بعد چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ پتہ تھا یہ کون ہے؟ یہ جو آدمی آیا تھا سائل پتہ ہے کون ہے؟ صحابہ کہتے ہمیں تو نہیں پتا۔
فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو آپ کے پاس آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ تھا کہ وحی انسانی شکل میں بھی آتی، کبھی کبھی صحابہ کے سامنے بھی آتی، کبھی سیٹی کے شکل میں بھی آتی۔ تو الہ الامین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ایسے ہی وحی آتی ہے جیسے آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر وحی آیا کرتی تھی۔ اور آگے الہ الامین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، فرمایا کہ لوگوں تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی تکلیف پریشانی بیماری آتی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بے شمار تمہارے اعمال ایسے ہیں جن سے ہم درگزر کر دیتے ہیں، یعنی کسی پہ ہم پکڑ کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں تو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا حوصلہ ہے کہ جو ہمارے اتنے بڑے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، فرمایا کہ جو بھی کوئی انسان جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے راہ نجات نہیں ہے، نہ ہی وہ سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا۔ اور اللہ رب العزت اسے ہی گمراہ کرتے ہیں جو سیدھے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتا، جو خود آنا نہیں چاہتا، جو خود اسلام کی توہین کرتا ہے، جو خود اللہ کی توہین کرتا ہے، جو خود اپنے منہ سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، ایک کلمہ، اللہ کو وہ کلمہ اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ الہ الامین 70 سال کی مسافت، 70 سال کی مسافت اسے جنت میں آگے پھینک دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بسا اوقات کوئی انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند ہوتا ہے، اتنا ناپسند آتا ہے، الہ العالمین 70 سال کی مسافت اس انسان کو جہنم میں آگے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے کہ جس کی بات اللہ کو پسند نہ آئے، جس کا تکبر، جس کی آکڑ اللہ کو پسند نہ آئے، تو الہ العالمین پھر اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ جب اللہ گمراہ کرتے گئے تو پھر وہ انسان سیدھے راستے پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اور آگے سورۃ زخرف شروع ہو رہی ہے، حامیم والکتاب المبین، یہاں پہ الہ العالمین نے قسم اٹھائی ہے، قسم ہے روشن کتاب کی۔ یہ کتاب جو ہے نا یہ روشن ہے، اس کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، انسان کو ہر طرح کی ہدایت اور روشنی ملے گی ہر معاملے میں۔ الہ العالمین نے بے شمار مقامات میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز بیان کی ہے۔ یہ ایٹم بم آج کی ایجاد ہے، یہ ایٹم بم آج کی ایجاد ہے، یہ 100 سال 200 سال کہہ لیں۔ جو ابابیلوں نے کینکرے گرائے تھے، جو ابرا کافر کے اوپر ابابیل پرندوں نے کینکرے گرائے تھے، ان کینکروں میں یورینیم تھا، یہ ریسرچ ہو چکی ہے۔ تو ایٹم بم کی ایجاد تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب پرندے وہ چھوٹا سا کینکر فوجیوں پہ گراتے تھے تو وہ فوجی پانی بن جاتے، پانی ان کے اعضاء گر جاتے، ڈھل جاتے، پانی بن جاتے، پانی کی طرح کھر جاتے۔ تو آج ایٹم کیا کرتا ہے؟ ایٹم بھی تو یہی کرتا ہے نا، جب یہ چلے گا تو ہر چیز پانی بن جائے گی، انسان پانی بن جائیں گے، کھر جائیں گے، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ایٹم قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ جہاز کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں نہیں تھے، حالانکہ جہاز تو قرآن کریم میں موجود، والخیل والبغال والحمیر، کہ اللہ نے تمہارے لیے کھچر اور گدھے گھوڑے بنائے، فرمایا کہ اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جس کے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میں جہاز، کشتیاں، ٹرینیں، قیامت تک کے لیے ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو والکتاب المبین، یہ قرآن ایک روشن کتاب ہے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کیا نہیں سیکھتے۔ تو جو انسان
جتنی محنت کرے گا وہ اس میں اتنا آگے نکل جائے گا، چاہے کافر کیوں نہ ہوئے۔ یہ بھی آپ سن لیں، اگر کافر بھی قرآن کریم پہ عمل کرے گا تو اسے دنیاوی فوائد ملیں گے، دنیاوی فوائد اسے بھی ملیں گے۔ آج آپ یورپ میں چلے جائیں، کتنے ایسے بندوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ادھر ہے، انسانیت یورپی ممالک میں ہے، انسان یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ انسانیت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کا خیال نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ گاؤں میں دیکھو کیا ہوتا ہے، جو تگڑا ہے چھوٹوں کو دباتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، جو اسے پسند ہے وہی کرے گا۔ اور ہماری حکومت میں دیکھ لو کیا ہے، وہاں پہ کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے انصاف کو پسند کیا ہے، وہ اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، جس کے مرضی خلاف ہو، اسلام کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ نے انصاف ہی کرنا ہے۔ تو انصاف نام کی ہمارے ہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو آگے الہ العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا، اننی براء مما تعبدون، میں اس چیز سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان سے بری ہوں، میرا ان بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ آج ہمیں جنوں سے ڈر لگتا ہے، جن، ہر انسان جنوں سے ڈرے گا، اندھیرے میں نہیں جائے گا، کیوں؟ وہاں پہ جن ہے۔ چھوٹے بچے یا جو بھی بڑے مرد نہیں جاتے، وہ ڈرتے ہیں، حالانکہ ہر انسان کو جن لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایسا انسان جو گمراہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے عمل کرتا ہے، اس کو جن لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ، جو بھی کوئی انسان غفلت کرے گا عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، نقیض لہ شیطانً، ہم اس کے لیے اس کو ایک جن چموڑ دیتے ہیں، ہم اس کو ایک نقیض قید کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جن کو، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ جن اس کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان اس کا، جن اور شیطان ایک ہی چیز ہے، جن بھی آگ سے بنا ہے، شیطان بھی آگ سے بنا ہے، جو صاحب صفتیں جن کے اندر ہیں وہی شیطان کے اندر ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ جن انہیں سیدھے راستے سے روکتا ہے اور برے کام اس سے کرواتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ برے کاموں کو ہی سیدھے کام خیال کرتا ہے، بھنگڑے ڈال رہا ہے اسی کو ثواب کا نام دے گا۔ اور یہ بھنگڑے اور ڈول تو آج کل مساجد میں آ چکے ہیں، آپ کو بے شمار فرقے ایسے نظر آئیں گے جو ڈھول بجاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں مساجد کے اندر۔ اور یہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مساجد کے اندر یہ موسیقی آ جائے گی۔ موسیقی قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے، مساجد کے اندر آ جائے گی۔ یقیناً آج ہم اس موسیقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بے شمار لوگ وہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، مساجد میں موسیقی چلاتے ہیں اور اسے عبادت کا نام دیتے ہیں، اور یہ ایسے گروہ موجود ہیں۔ آگے سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، فرمایا حامیم والکتاب المبین، کتاب واضح اور کھلی کتاب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ یہاں پہ ایک بات بڑے غور سے سننا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، ہو کس کو؟ اس قرآن کو، فی لیلۃ، ایک ایسی رات میں، مبارکتن، جو بابرکت رات ہے، جو کیا ہے؟ بابرکت رات۔ اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے ایسی رات میں نازل کیا ہے جو رات بابرکت ہے۔ فرمایا فیہا یفرق، اس رات کے اندر کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیہا، اس میں، کس میں؟ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے فیصلے کر لیتے ہیں، اگرچہ تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس تقدیر کو شارٹ کرتے ہیں، ایک سال کے فیصلے شارٹ ہو جاتے ہیں، یا ایسے سمجھیں
ایک سال کے فیصلوں کا حکم جو ہے، آرڈر جو ہے وہ فرشتوں کو مل جاتا ہے۔ اس سال کے اندر کس نے مرنا ہے، کس نے زندہ ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کسے شفا ملنی ہے، کسے بیماری ملنی ہے، کسے مال ملنا ہے، تو ایک سال کے آرڈر تقدیر سے شارٹ کر کے فرشتوں کو مل جاتے ہیں، اور پھر فرشتے پورا سال اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو بات دیکھیں کتنی واضح، فیہا اس میں، کس میں؟ اس میں یعنی اس رات میں حکمت والے تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جہاں سے وہ 15 شعبان کی دلیل لیتے ہیں کہ جی 15 شعبان آپ نے سنا ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات جس نے مرنا ہے اس کا پتہ گر جاتا ہے، جس نے زندہ ہونا اس کا پتہ لگ جاتا ہے، حکمت والے سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کے ساتھ ان کو منسوب کرتے ہیں اور یہی آیات پڑھتے ہیں۔ حالانکہ جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہے اسے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ الہ العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور پھر لیلۃ القدر میں الہ العالمین پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو 15 شعبان کا کوئی بھی ثبوت قرآن کریم سے نہیں ہے۔ سورہ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی الہ العالمین نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ہم نے اس کتاب کو غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کیا، یعنی یہ کتاب غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کون سی کتاب؟ یہ کتاب قرآن کریم۔ ان فی السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان میں لآیات، نشانیاں ہیں، زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، ان کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ایمان میں زیادتی کے لیے نشانی ہے۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھے گا اسے اس کے ایمان میں اضافہ ہی نظر آئے گا، باقی اور کوئی بھی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ آگے الہ العالمین نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، قیامت تک کے لیے یہ ایک حکم فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا۔ آج ہم بڑے بڑے بحری جہاز بنا کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ آج کی ایجاد ہے۔ بھائی سمندر کو تابع کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جب یہ سونامی آتے ہیں، سمندری لہریں جب آتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ بڑے بڑے قوی ہیکل جو جہاز ہیں وہ سارے کے سارے بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ سمندر سرکش ہوتا ہے، یہ سرکشی کرتا ہے۔ ہاں وہاں پہ بھی پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، ہم نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے، لتجری الفلک فیہ، تاکہ تم اس کے اندر کشتیاں چلاؤ، تاکہ تم اس کے اندر جہاز چلاؤ۔ ان لہروں کو اللہ کنٹرول نہ کرے تو بڑے سے بڑے جہاز ایک منٹ میں سمندر کے اندر غائب ہو جائیں۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر الہ العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور آخر میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، رب العالمین اور عالم کا رب ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں ہے، رب المؤمنین نہیں ہے کہ اللہ صرف مومنوں کا رب ہے، نہیں، مسلمانوں کا رب ہے، نہیں، رب العالمین اللہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، عیسائیوں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی رب ہے، مجوسیوں کا بھی رب ہے۔ ہر جو قوم دنیا کے اندر موجود ہے اللہ اس کا رب ہے، اور جو قوم بھی اللہ کے قانون فطرت آزمائے گی، ان پہ عمل کرے گی، انہیں دنیا میں صلہ ضرور ملے گا۔ تو یہی ہم بات پہلے کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ کے قوانین کو اپنانے کی کوشش کی ہے تو وہ آگے نکل گئے، اور ہم نے جتنی دیر تک اپنایا دنیا پہ حکومت کی، جب سے چھوڑا اس وقت سے ہم ذلیل ہو رکھے ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑھائی اسی کے لیے ہے زمین و آسمان میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔